شادی کے فوراً بعد مجھے پردیس جانا پڑا اور پھر 1 سال تک میں پردیس کی زندگی کاٹتا رہا، یہاں تک کہ مجھے میری بیوی کے مرنے کی خبر ملی اور میرے ہوش اڑ گئے۔ اماں نے بتایا کہ میری بیوی کرنٹ لگنے سے مر گئی ہے۔ میں دکھ سے بے حال ہو گیا۔ میرا دوست کہنے لگا کہ کچھ دن وطن گزار کر آ جاؤ تاکہ تمہارا غم کچھ کم ہو جائے۔ دوست کے کہنے پر میں کسی کو بنا بتائے اپنے گھر پہنچا، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ سامنے ہی میری بیوی۔ پردیس سے واپس آنے والے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنوں سے ملنے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا۔ میں پردیس سے خالی دل کے ساتھ لوٹا تھا، کیونکہ مجھے پہلے یہ ایک بہت بری خبر مل چکی تھی۔ میری ہم سفر، میری ساتھی مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں تو بس اس کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے اور اس سے دل کی باتیں کرنے آیا تھا، کیونکہ اتنے سارے وعدے کر کے گیا تھا اور ایک بھی پورا نہ کر سکا کہ وہ بیچاری اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ دکھی دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ پتا تھا جیسے ہی ماں مجھے دیکھے گی وہ بھی رو پڑے گی کہ میں بھی دلہن کی حفاظت نہ کر سکی اور وہ بیچاری اس دنیا سے چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی سامنے کا منظر دیکھا تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے میرا باپ بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ میری ہی اپنی۔ میرا نام شعیب ہے، 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، 3 بہنوں کی شادی کروا چکا تھا۔ والد ہٹے کٹے تھے، لیکن ایک دن کہہ دیا کہ اب مجھ سے کمائیاں نہیں ہوتی، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ عمر صرف 17 سال تھی۔ مزدوری شروع کی، جسم ٹوٹنے لگا، پسینے سے شرٹ بھیگتی تھی، جوتے پھٹتے تھے، ہاتھوں میں چھالے پڑتے تھے، لیکن حوصلہ بلند تھا۔ دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، ماں کے چہرے پر اطمینان لانا ہے۔ دوستوں میں ایک نے احسان کیا کہ بیرون ملک بھیج دیا، ویزے اور ٹکٹ کا خرچ اٹھایا اور وعدہ کیا کہ بعد میں واپس کر دوں گا۔ نئے ملک کی زمین پر قدم رکھا، عجیب سا احساس ہوا، دل گھبرا رہا تھا، زبان سے نا واقف، ماحول اجنبی، لیکن ارادہ پختہ تھا۔ دن رات محنت کی، صبح سورج سے پہلے اٹھتا اور مزدوری پر نکل جاتا، شام ڈھلے لوٹتا، جسم تھکا ہوتا لیکن ذہن جاگ رہا ہوتا تھا۔ روپے پیسے بھیجنے شروع کیے، گھر میں خوشحالی آ گئی، ماں کے چہرے پر رونق، بہنوں کی مسکراہٹ گونجتی تھی، کپڑے نئے، برتن چمکتے، فرنیچر تازہ خوشبو بکھیرتا تھا۔ 3 بہنوں کی شادیاں خوش اسلوبی سے انجام پائیں، ماں دعائیں دیتی تھکتی نہیں تھی، محلہ رش کرنے لگا تھا، ہر کوئی کہتا کہ شعیب ماں کا شیر ہے، ذمہ داری نبھائی ہے۔ گھر میں اب آسانی تھی، فاقے ختم ہوئے، بہنیں پرسکون ہوئیں، سکول جاتی چھوٹی بہنیں امید سے بھر گئیں، ہر طرف زندگی کی چہکار تھی۔ اب ذکر میری شادی کا ہونے لگا، ماں چپ رہتی تھی، میں ذکر چھیڑتا تو وہ رخ موڑ لیتی تھی، لیکن ایک دن ہمت کر کے کہہ دیا کہ تیری شادی کروا دیتے ہیں۔ خوشی ہوئی کہ دل دھڑکنے لگا، ذہن میں ایک ہی نام آیا، سویرا، خاندان کی سب سے حسین لڑکی، سادہ سا چہرہ، روشن آنکھیں، بولتی کم، لیکن ہر بات دل میں اترتی تھی۔ اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، خاموشی سے دیکھتا رہتا تھا، کبھی اس کے سامنے آنے کی کوشش کرتا تو کبھی نظریں چرا لیتا، دل میں دعا کرتا کہ ایک دن میری زندگی میں وہ آ جائے۔ ماں سے بات کی، ماں نے حیرت سے دیکھا، پھر کہا کہ اس میں کیا رکھا ہے، خوبصورتی پر فریفتہ نہ ہو، ہوش سے کام لے۔ میں نے کہا کہ مجھے پسند ہے، یہی میری خواہش ہے۔ ماں نے تاؤ میں کہا کہ اس کی ماں تیز عورت ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے تو زندگی سویرا کے ساتھ گزارنی ہے، اس کی ماں کے ساتھ نہیں۔ سویرا کی صرف ماں ہی تھی، باپ بچپن میں ہی فوت ہو چکا تھا، زندگی کی سختیاں اس کے چہرے پر لکھی ہوئی تھیں، ماں اس کی ڈھال تھی۔ اب ماں میری باتوں پر کشمکش میں پڑ گئی کہ رشتہ لے کر جائیں یا نہیں۔ اتنے میں خبر ملی کہ سویرا کی ماں بھی دنیا چھوڑ گئی ہے۔ دل جیسے بیٹھ گیا، دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ ماں سے کہا کہ اب اور وقت ضائع نہیں کرنا، فوراً رشتے کی بات کرو، وہ تنہا ہو گئی ہے، پناہ بھی چاہیے اور محبت بھی۔ میری ماں تیار ہوئی اور رشتے کی بات کی۔ سویرا کی خالہ نے کہا کہ 1 مہینے ہمارے ساتھ رہے گی، پھر آپ کے گھر سے رخصت کریں گے۔ دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، رات نیند نہیں آئی، تصور میں سویرا کا چہرہ آتا رہا، ہر لمحہ خاص لگنے لگا۔ تیاریوں کا شور گھر میں گونجنے لگا، کپڑے خریدے گئے، سونے کی انگوٹھی بنوائی گئی، ماں نے جہیز کا بندوبست شروع کیا۔ میں چھٹیاں لے کر وطن واپس لوٹا، ماں نے گلے لگا لیا،
آنکھوں میں خوشی تھی، خوشی کے جذبے تھے۔ بہنیں شور مچاتی تھیں، سویرا کے قصے چھیڑتی تھیں، ہنسی گونجتی تھی۔ سویرا کی خالہ کے گھر گیا، پہلی بار اس سے کھل کر ملا، نظریں جھک گئی، ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس نے سادگی سے سلام کیا۔ آواز کانوں میں رس گھول گئی، نظر اٹھائی تو وہی معصوم چہرہ سامنے تھا۔ دنیا تھم سی گئی، گفتگو مختصر تھی لیکن جذبات گہرے تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ پر یقین ہے۔ دل مطمئن ہو گیا، خدا کا شکر ادا کیا۔ خالہ نے کھانے پر بلایا، خاندان کی خواتین آئیں، خوشبوؤں کا راج تھا، ہر طرف سویرا کی تعریف ہو رہی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ قسمت والا ہے جو اسے حاصل کر رہا ہے۔ اندر سے فخر محسوس کر رہا تھا، چپ چاپ مسکرا رہا تھا۔ خالہ نے کہا کہ 1 مہینہ گزرنے دو، رخصتی دھوم دھام سے ہوگی۔ دل بے قرار ہو گیا، ہر دن مہینے جیسا لگنے لگا۔ وقت سست روی سے گزر رہا تھا، دل میں ہر پل اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش مچلتی تھی۔ گھر میں تیاریاں زوروں پر تھیں، مہمانوں کی فہرست بنائی گئی، دعوت نامے لکھے جا رہے تھے، بہنیں سونے سونے کپڑے دکھا رہی تھیں، ماں ہر وقت مصروف رہتی تھی، کبھی باورچی خانے میں، کبھی کپڑوں کے تھان لیے بازاروں میں آ جا رہی تھیں۔ میں خاموشی سے ہر چیز کا بندوبست کر رہا تھا، دل میں ایک سکون تھا، زندگی کی سب سے بڑی خواہش پورے ہونے جا رہی تھی۔ سویرا بھی خالہ کے ہاں مطمئن لگتی تھی، وہ اب تنہا نہیں تھی، خالہ اس کا خیال رکھتی تھی۔ میں روز فون کرتا تھا، حال پوچھتا تھا، وہ نرمی سے جواب دیتی۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ مجھے سفید کپڑوں میں لینے آئے ہیں۔ دل بھر آیا، دعا کی خدا اس خواب کو حقیقت بنا دے۔ مہینہ ختم ہونے کے قریب تھا، شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، بازار سے سوٹ سلوائے گئے، بارات کے لیے گاڑیوں کا بندوبست ہوا، ڈھول والوں کو بک کیا گیا، سالن کے آرڈر دیے گئے، ہر چیز تفصیل سے طے کی جا رہی تھی۔ میں ہر دن شکر ادا کرتا تھا، ماں مجھے دیکھ کر خوش ہوتی تھی، بہنیں دعائیں دیتی تھیں، خاندان والے رشک سے دیکھتے تھے۔ سویرا سے ملنے کا ہر لمحہ خواب سا لگتا تھا، وہ ایک ایسی حقیقت بن گئی تھی جس کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن تھا۔ ہر شے مکمل تھی، صرف وہ ایک دن باقی تھا جب میری دلہن میرے گھر آئے گی۔ میری شادی کا دن قریب آ چکا تھا، ہر طرف خوشیوں کی بہار تھی، گھر میں گہما گہمی تھی، محلے والے مبارک باد دینے آ رہے تھے، بہنیں ہنسی مذاق کر رہی تھیں، ماں دن رات مصروف تھی، بازار سے آنے جانے کا سلسلہ جاری تھا، ہر وقت سویرا کے نام کا چرچا ہوتا تھا۔ میری خوشی دیدنی تھی، دل میں ایک سکون تھا، جسم میں ایک تازگی تھی، چہرے پر ایک چمک تھی جو برسوں کی تھکن کو چھپا رہی تھی۔ ہر شخص کہہ رہا تھا کہ قسمت والا ہے جو ایسی لڑکی ملی ہے۔ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، زندگی بھر کی کمائی اکٹھی کی تھی، ایک ایک پیسہ سوچ سمجھ کے رکھا تھا، اس دن کو یاد رکھ کر جو اب قریب آ چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے لیے بہت مہنگا تحفہ خریدا، سونے کا کنگن خالص تھا، بھاری تھا، خوبصورت تھا، آنکھوں کو خیرہ کر دیتا تھا۔ اسے ہنی مون پر لے جانے کا پلان بھی مکمل تیار تھا، جگہ چن لی گئی تھی، ٹکٹوں کا اندازہ لگا لیا گیا تھا، کپڑے خریدے جا چکے تھے، سامان تیار تھا، صرف اس دن کا انتظار تھا جب بارات لے کر روانہ ہونا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا، بارات نکلی، ڈھول کی دھاپ تھی، خوشبوؤں کا طوفان تھا، پھولوں کی بارش تھی، ہر چہرہ مسرور تھا، ہر قدم پر دعائیں تھیں، دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں، نگاہیں سویرا کو ڈھونڈ رہی تھیں، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، چہرے پر حیا کی لالی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، ہونٹ بند تھے، لیکن دل کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ نکاح ہوا، دعا ہوئی، آنسو نکلے، خوشی کے لمحے آنکھوں سے روا ہوئے۔ رخصتی کا منظر جذباتی تھا، ماں نے گلے لگایا، بہنوں نے چوما، شوہر کے ساتھ پہلا قدم نئی زندگی کی طرف اٹھایا۔ دل میں شکر کا جذبہ تھا، شکر ادا کیا، جو چاہا وہ ملا۔ گھر پہنچے، سب نے استقبال کیا، پھول نچھاور ہوئے، دعائیں دی گئیں، سویرا میرے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوئی، زندگی کی نئی شروعات ہوئی۔ میں نے اسے منہ دکھائی کا تحفہ دیا، کنگن نکالا، اس کی ہتھیلی پر رکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، خوشی تھی، چمک تھی، اس نے نظریں اٹھا کر شکریہ ادا کیا، آواز میں نرمی تھی، لہجے میں خلوص تھا۔ میں نے کہا کہ تمہارے بغیر سب ادھورا تھا، تم آ گئی ہو تو زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ ہم 1 ہفتے بعد ہنی مون کے لیے روانہ ہوں گے، کسی کو نہیں بتایا، یہ ہمارا راز ہوگا۔ وہ مسکرائی، کہا ٹھیک ہے، ہر بات مانوں گی۔ ہم دونوں نے بہت سے خواب سجائے،
ہنسی خوشی دن گزرتے گئے، ماں بہت خوش تھی، گھر میں ہر طرف مسکراہٹ تھی، سویرا سب کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ ایک دن اچانک کال آئی، کمپنی سے کہا گیا کہ فوراً واپس آؤ ورنہ نوکری کسی اور کو دے دی جائے گی۔ دل جیسے رک گیا، خوشیوں کے درمیان ایسی خبر کا آنا بجلی بن کر گرا۔ دل نہیں مان رہا تھا جانے کو، سوچا کہ بھاڑ میں جائے نوکری، میرے پاس کافی پیسے ہیں، یہاں کاروبار شروع کر لیتا ہوں۔ دل نے کہا بیوی کے ساتھ رہو، زندگی سنوارو۔ جب یہ بات ماں باپ سے کہی تو انہوں نے کہا کہ پاگل ہو گئے ہو، اتنی اچھی نوکری چھوڑ دو گے؟ لوگ ترستے ہیں ایسے موقع کے لیے، گندی جگہوں پر رہ کر محنت کرتے ہیں تو خوش نصیب ہے، تجھے کمرہ ملا ہوا ہے، سہولتیں دی جا رہی ہیں، تم جیسا کم عمر لڑکا اتنی بڑی جگہ تک پہنچا ہے، بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی باتوں میں تو وزن تھا، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ سوچا کہ بیوی کے اخراجات آئیں گے، اولاد ہوگی، تعلیم ہوگی، بیماری، ذمہ داری مجھ پر ہوگی، اگر آج نوکری چھوڑی تو کل پچھتاوا ہوگا۔ فیصلہ کیا، واپس جاؤں گا۔ دل پر بوجھ تھا، سویرا کو دیکھتا تو دل بیٹھتا تھا، وہ بہت حسین تھی، اس کا ساتھ چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ سب اسے بتایا کہ جانا پڑے گا تو کہنے لگی کہ مت جاؤ، ابھی تو شادی ہوئی ہے، کون سا شوہر ہوتا ہے جو شادی کے فوراً بعد پردیس چلا جائے؟ میں نے کہا کہ وعدہ کرتا ہوں 6-7 مہینے بعد واپس آ جاؤں گا، ایک دن بھی آرام نہیں کروں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، تم جو کہو گی وہی ہوگا، تمہارے بغیر کوئی دن مکمل نہیں ہوگا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، میں تمہیں روک نہیں سکتی۔ دل تڑپ اٹھا پر جانا پڑا، پردیس کا سفر شروع کیا، آنکھوں میں اس کی تصویر، دل میں اس کی یاد سمانے لگی۔ سوچا کہ جسم یہاں ہوگا، دل وہاں رہے گا، کم از کم اتنا ضرور کروں گا کہ اسے کسی چیز کی کمی نہ ہونے دوں۔ اگلے پورے مہینے کی تنخواہ اس کے نام بھیجی، ہر خرچہ اسی کے حوالے کیا۔ ماں باپ نے پوچھا کہ یہ فیصلہ کیسے کیا؟ میں نے کہا کہ اب آپ لوگ آرام کریں، زندگی بھر کام کیا، اب حساب کتاب کا بوجھ بھی نہ اٹھائیں، یہ ذمہ داری سویرا سنبھالے گی۔ ماں نے کہا تم نے دل خوش کر دیا بیٹا، یہ بات سوچ کر بھی سکون ملا کہ سویرا مصروف ہوگی تو میری یاد کم ستائے گی۔ دن کا وقت وہ کام میں گزارتی تھی، مہمان آتے، باتیں ہوتی، بازار جانا ہوتا، ہر طرف سرگرمی ہوتی، لیکن رات آتی تنہائی ستانے لگتی۔ وہ فون کرتی، کہتی کہ بہت یاد آ رہی ہے، میں تسلی دیتا کہ بس کچھ دن اور، پھر میں تمہارے سامنے ہوں گا۔ ہنسی خوشی وقت گزرتا گیا، 6 مہینے بعد واپسی طے تھی، کمپنی سے چھٹی کی درخواست دی، انکار ہو گیا، بتایا گیا کہ ابھی ممکن نہیں، اب 1 سال بعد ہی واپسی ممکن ہے۔ دل ٹوٹ سا گیا، سویرا کو نہیں بتایا، جھوٹ بولا کہ 10 دن بعد آ رہا ہوں، پھر 15 دن کہے، پھر 20 دن کا وعدہ کیا۔ سوچا یوں ہی 6 مہینے گزار دوں گا، ہر بار نیا بہانہ بنا کر اسے انتظار میں رکھوں گا۔ ایک دن اچانک اس کی کال آنا بند ہو گئی، دل گھبرا گیا، بار بار فون ملایا، رابطہ نہ ہو سکا۔ اماں کو فون کیا، پوچھا سویرا کی خیریت، ماں نے کہا کہ اس کا موبائل ٹوٹ گیا ہے، دل پریشان ہو گیا، سوچا وہ تو میری سانسوں کا مرکز ہے، اس کے بغیر جینا محال ہے، اس کے لیے عام موبائل کا تصور بھی نہیں تھا، ہر بات ویڈیو پر ہوتی تھی، اس کی مسکراہٹ دیکھے بغیر رات نہیں کٹتی تھی۔ ماں سے کہا کہ 1 ہفتہ صبر کریں، اگلے ہفتے موبائل کے پیسے بھیجوں گا۔ ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، تقریباً 4-5 دن ہو چکے تھے سویرا سے بات نہیں ہوئی تھی۔ دل بے چین تھا، نیند اڑ چکی تھی، طبیعت میں گھبراہٹ تھی، ہر وقت ایک فکر دل و دماغ پر چھائی رہتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ صبح شام فون چیک کرتا تھا، ایک میسج کی آس لگا کر بیٹھا رہتا تھا، دل کہتا تھا کہ سب خیریت ہے، دماغ کہتا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس روز میں نے سوچا کہ آج ماں کے فون سے ہی بات کر لیتا ہوں۔ شام کے وقت ماں کی کال آئی، آواز میں ایک عجیب سا لرزہ تھا، جیسے سانسیں اکھڑی ہوئی ہوں، جیسے آنکھوں سے آنسو روا ہوں۔ دل مزید بے چین ہو گیا، جیسے کوئی دھماکہ ہونے والا ہو۔ ماں کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ میں نے فوراً پوچھا کہ سب خیریت ہے؟ ماں نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا سویرا اس دنیا میں نہیں رہی، قدموں کے تلے زمین کھسک گئی، ہوش اڑ گیا، دماغ سن ہو گیا، جسم بے جان ہو گیا۔ ماں نے کہا کہ سویرا کو کرنٹ لگ گیا، وہ بالوں کو بنانے والی مشین استعمال کر رہی تھی، ہم سب اپنے کمرے میں تھے، کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی، جب پتا چلا وہ جا چکی تھی۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، طبیعت اتنی بگڑ گئی تھی کہ دفنانے میں دیر نہ کی گئی، میں کچھ نہ بول سکا۔
زبان جیسے بند ہو چکی تھی، دل جیسے پھٹ چکا تھا، دماغ جیسے سن ہو چکا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، زبان پر خاموشی طاری تھی۔ جسم بے سدھ ہو گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ 2 دن بعد ہوش آیا، اماں سے دوبارہ بات کی۔ آواز میں درد تھا، دل میں ٹوٹ پھوٹ تھی۔ میں نے کہا کہ اماں، میں آ رہا تھا، کاش میں پہلے آ جاتا، کاش مجھے چھٹی مل جاتی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا آنا ہے تو آ جاؤ، لیکن اب یہاں آ کر کیا کرو گے؟ نہ وہ رہی، نہ اس کی ہنسی، نہ آواز، نہ وہ چال، نہ وہ باتیں۔ میں نے کہا کہ ماں، میں نہیں آؤں گا، میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا جہاں سویرا نہیں، جہاں اس کی خوشبو نہیں، جہاں اس کی ہنسی کی گونج نہیں۔ اب وہ مجھے نہیں ملے گی، اب وہ میرا انتظار نہیں کرے گی، اب وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے گی نہیں، اب وہ میرا ہاتھ تھام کر تسلی نہیں دے گی۔ میں نے صرف ایک ہفتہ اس کے ساتھ گزارا تھا، وہ ایک ہفتہ میری پوری زندگی کا حاصل تھا۔ وہ لمحے میرے دل پر نقش ہو چکے تھے، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کا انداز، ہر بات میرے دل میں قید ہو چکی تھی۔ لیکن اب وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ چلی گئی تھی ایک ایسے سفر پر جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ میں نے اپنے آپ کو الزام دینا شروع کر دیا۔ کاش میں نوکری چھوڑ دیتا، کاش میں واپس آ جاتا، کاش میں اس کا ہاتھ تھام کر ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیتا۔ لیکن اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ زندگی بے رنگ ہو چکی تھی، ہر دن سوگوار تھا، ہر رات بے چین تھی، نیند غائب ہو چکی تھی، بھوک ختم ہو چکی تھی، طبیعت بوجھل ہو گئی تھی، چہرہ مرجھا چکا تھا، کوئی بات اچھی نہیں لگتی تھی، کوئی شخص دل کو بھاتا نہیں تھا، آوازوں سے نفرت ہو گئی تھی، خاموشی سے انسیت ہو گئی تھی۔ ہر وقت اس کی یاد آتی تھی، اس کی آواز گونجتی تھی، اس کی ہنسی سنائی دیتی، کبھی خواب میں آتی، کبھی جاگتے ہوئے اس کا خیال آتا تھا۔ 2-4 مہینے اسی عالم میں گزر گئے۔ گھر والوں نے بار بار کہا کہ واپس آ جاؤ، دل بہل جائے گا، ماحول بدلے گا۔ میں نے ہر بار انکار کیا۔ میں نے کہا کہ وہاں آ کر کیا کروں گا، جہاں اس کی قبریں ہیں، جہاں اس کی یادیں ہیں، جہاں ہر دیوار پر اس کی تصویر دکھائی دیتی ہے، جہاں ہر چیز میں اس کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ میں اس ماحول میں زندہ نہیں رہ سکتا جہاں وہ نہیں رہی۔ میں پہلے اس کے نام پر پیسہ بھیجتا تھا، اب دوبارہ ماں کے نام بھیجنے لگا۔ دل دکھتا تھا، ہاتھ کانپتے تھے، آنکھیں نم ہو جاتی تھی، اس کا نام لکھنا بھی اذیت بن گیا تھا۔ اس کا وجود زندگی سے مٹ چکا تھا، لیکن دل سے نہیں نکلا تھا۔ میں نے ماں سے کہا کہ اس کی قبر پکی کروا دینا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، وہ تو ہم نے پہلے ہی کروا دی تھی، قبر پر پھول ڈالے تھے، اس کا نام کندہ کروایا گیا تھا۔ اب میں فون بھی بہت کم کرتا تھا، پہلے ہر روز بات ہوتی، ہر بات شیئر کرتا تھا، ہر لمحہ سویرا کو بتاتا تھا۔ اب نہ کوئی بات بچی تھی، نہ کوئی سننے والا تھا، نہ کوئی پوچھنے والا تھا۔ ہفتوں گزر جاتے تھے، کبھی کبھی ماں سے بات ہو جاتی تھی، آواز میں وہی دکھ ہوتا تھا، آنکھوں میں وہی نمی ہوتی تھی، دل میں وہی زخم ہوتے تھے، جیسے زندگی رک گئی تھی۔ کام پر تو جاتا تھا، لیکن دل نہیں لگتا تھا، چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا۔ لوگ سمجھاتے تھے کہ وقت سب کچھ بھلا دیتا ہے، لیکن وقت بھی جیسے تھم گیا تھا۔ ہر دن ایک جیسا ہوتا تھا، ہر رات اذیت بھری ہوتی، ہر لمحہ اس کی یاد میں گزرتا تھا۔ میری سویرا اب صرف ایک خواب بن چکی تھی، ایک ایسی تصویر جو آنکھ بند کرو تو نظر آئے، آنکھ کھولو تو غائب ہو جائے، ایک ایسی آواز جو دل کے اندر گونجے لیکن کانوں تک نہ پہنچے، ایک ایسی خوشبو جو کبھی ہوا میں رچے مگر کبھی ہاتھ نہ آئے۔ میں اب بھی جیتا تھا، مگر جیسے مردہ ہوں، سانس لیتا تھا جیسے دل بند ہو چکا ہوتا تھا، کھاتا پیتا تھا مگر جیسے زہر ہو، ہر چیز میں کمی محسوس ہوتی تھی، ہر لمحہ اس کی اذیت بن کر دل میں چبھتی تھی۔ اس کا نام سن کر آنکھیں بھر آتی تھیں، وقت گزر رہا تھا مگر زخم نہیں بھر رہا تھا۔ لوگ بھولنے کا مشورہ دیتے، مگر میں بھولنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ بھولنے کا مطلب ہوتا ہے اس کی یاد کو ختم کرنا، اور میں اس کی یاد کے سہارے ہی زندہ تھا۔ میرے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ جب سے تجھے یہ خبر ملی ہے تو نے ایک بھی آنسو نہیں بہایا، تجھے ایک کام کرنا چاہیے، کچھ دن کے لیے پاکستان چلا جائے، شاید دل کو سکون ملے، شاید روح کو تھوڑا قرار آ جائے، شاید زندگی کا بوجھ تھوڑا کم ہو جائے۔ میں نے کہا کہ وہاں جا کر کیا کروں گا؟ اس نے کہا کہ اپنی بیوی کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، اس کے رشتہ داروں سے ملنا، اس کی چیزوں کو دیکھنا، شاید تیرے دل کو تسلی ہو جائے۔ میں نے کہا کہ بات تو صحیح کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنی بیوی کی قبر پر جانا چاہیے، قرآن خوانی کرنی چاہیے، اس کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نیک کام کرنے چاہیے۔ میں نے واپسی کا پلان بنایا، لیکن کسی کو بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ ماں کو بتا کر کیا کرتا؟
پہلے تو خوشی خوشی واپسی کا سوچا تھا، اب خوشی کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی، بس ایک خالی پن تھا، ایک ادھوری کہانی تھی جو مکمل ہونے کا موقع ہی نہ دے رہی تھی۔ میں نے فلائٹ بک کی، پاکستان پہنچ گیا۔ اس وقت گھر آیا جب گھر میں سب سو رہے تھے۔ چابی میرے پاس موجود تھی، اس لیے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر بالکل خاموشی تھی، لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا سو چکی ہو۔ میں آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جب اپنے کمرے کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ اندر سے لاک ہے۔ حیرت ہوئی کہ میرے کمرے میں کون ہو سکتا ہے۔ کھڑکی سے جھانکا تو سانس رک گئی، آنکھیں پھٹ گئیں، دماغ سن ہو گیا۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ کمرے کے اندر سویرا موجود تھی۔ وہ بستر پر نہیں، زمین پر پڑی تھی اور اس کی حالت بہت خراب تھی، اور سب سے بڑا صدمہ یہ کہ میرے باپ بھی اسی کمرے میں موجود تھا۔ وہ سویرا کو دھکے دے رہا تھا اور چیخ رہے تھے، اٹھ جا کم بخت، کیوں نہیں اٹھتی؟ اندر کا منظر ناقابل یقین تھا، دل چاہا کہ ابھی دروازہ توڑ دوں اور سب کچھ ختم کر دوں، لیکن ہوش و حواس اس قابو میں نہ رہے۔ میں سائیڈ سے نکل پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا، سیدھا اپنے دوست کے گھر پہنچا، اسے پوری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ اس گھر میں بڑی گڑبڑ ہے۔ اس نے کہا کہ تیری بیوی تو مری ہی نہیں، اس محلے سے تو کوئی جنازہ ہی نہیں اٹھا، ہم تو وہیں رہتے ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہ ہوتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے تو میرے والدین نے بتایا کہ کرنٹ لگنے سے سویرا کا انتقال ہو گیا اور فوراً دفنا دیا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب جھوٹ لگتا ہے، تو نے کسی اور سے کچھ معلوم کیوں نہ کیا؟ میں نے کہا کہ دکھ نے اتنا گھیر لیا تھا کہ سوچنے کی مہلت ہی نہ ملی، نہ دل نے اجازت دی، نہ دماغ نے سوال اٹھایا۔ جو ماں باپ بولیں وہی سچ لگا۔ اس نے کہا کہ اس دنیا میں پیسے کی خاطر کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ تیری تنخواہ 6 لاکھ تھی، تو تو نے سارا پیسہ اپنی بیوی کے نام پر بھیجا، کیا یہ ممکن ہے کہ کسی کو لالچ نہ ہو؟ میں نے کہا کہ ماں باپ پر آنکھ بند کر کے اعتبار کیا تھا۔ اس نے کہا کہ اعتبار کی قیمت ہی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ اب ہمیں مزید تفتیش کرنی ہوگی۔ اس نے اپنی بہن کو میرے گھر بھیجا، جو میری بہن کی سہیلی بھی تھی، تاکہ وہ کچھ معلومات حاصل کرے، لیکن اس نے بھی واضح طور پر کچھ نہ بتایا، بس اتنا کہا کہ سویرا گھر میں ہے اور اکثر بیمار رہتی ہے اور کسی سے ملتی جلتی نہیں۔ جب یہ بات سنی تو میں مزید بے چین ہو گیا۔ ایک دن خود ہی ہمت کر کے اچانک گھر میں داخل ہو گیا۔ سب مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے، جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میری بہنیں چپ ہو گئیں، میری ماں کا رنگ اڑ گیا، باپ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اتنے میں سویرا کمرے سے باہر نکلی، مجھے دیکھ کر پہلے پیچھے ہٹی، پھر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، غصہ تھا، شکایت تھی، لیکن سب سے زیادہ سکون تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، گلے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھ سے سب نے جھوٹ بولا، مجھے تم سے جدا کرنے کی سازش کی گئی، مجھے قید کر کے رکھا گیا، مارا گیا، میرے حقوق چھین لیے گئے، میرے پاس فون نہیں تھا، نہ آزادی، نہ تحفظ، نہ عزت، تمہارے بھیجے گئے تحفے چھین لیے گئے، تمہاری یادیں مٹا دی گئیں، تمہارے بارے میں جھوٹ بولے گئے کہ تم نے دوسری شادی کر لی ہے، تمہیں مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں، تم نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، تم نے کبھی خط نہیں بھیجا، کبھی کال نہیں کی۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ تم تک پہنچنے کی، لیکن مجھے دیواروں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ تمہارے بھیجے گئے پیسے میرے ہاتھ نہ آئے، وہ ماں کے ہاتھ میں چلے جاتے تھے۔ میں نے جب سوال کیا تو کہا گیا کہ تم تو بیوقوف ہو، تمہارا شوہر تمہیں بھول چکا ہے، تمہیں کچھ بھی دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، اب جو مل رہا ہے وہ بھی قبول کرو یا یہاں سے چلی جاؤ۔ لیکن میں کہاں جاتی؟ میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا۔ میں ہر روز تمہارے لوٹنے کی دعا کرتی تھی، ہر لمحہ تمہیں انتظار میں آنکھیں بچھائے رکھتی تھی، تمہارے خوابوں کے سہارے زندہ تھی۔ میں نے سب ظلم سہے، کیونکہ یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے، تم سب سمجھو گے، تم میری بے گناہی دیکھو گے۔ میں نے کبھی ہار نہیں مانی، میں نے کبھی تمہارے خلاف کچھ نہیں سوچا، میں صرف تمہاری وفادار رہی۔ جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ رب نے میری سن لی ہے، میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، تم آ گئے ہو، اب مجھے یہاں سے نکال لو، مجھے ان ظالموں کے ساتھ ایک لمحہ نہیں رہنا، میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نئے سرے سے جینا چاہتی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میں اندر سے ٹوٹ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم میرے ساتھ ہو، اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، اب تم میری ذمہ داری ہو، اب ہم ان سب لوگوں کو بے نقاب کریں گے جنہوں نے تم پر ظلم کیا۔
جنہوں نے ہمارے رشتے کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ ہم قانون کا سہارا لیں گے، ہم تمہاری عزت واپس لیں گے، ہم تمہاری آواز بنیں گے، تو ہم تمہارے آنسوؤں کا حساب لیں گے۔ تم تنہا نہیں، اب تمہارے ساتھ تمہارا شوہر ہے، تمہارا محافظ ہے، تمہارا سچا ساتھی ہے۔ اور پھر ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے دکھوں کے دریا کو پار کرنا ہو، جیسے سچ کے راستے پر چلنا ہو، جیسے انصاف کی لڑائی لڑنی ہو۔ میں نے جب اپنے ماں باپ سے سوال کیا کہ یہ سب کیا ہے، تو میری ماں فوراً بول اٹھی کہ یہ سب جھوٹ بول رہی ہے، تمہارا دماغ خراب کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ لڑکی ہے جس کو تم نے میری بیوی کہا، جس کے مرنے کی خبر دے کر مجھے توڑ دیا، وہ میرے زندہ کھڑی ہے۔ کیا وہ جھوٹ ہے؟ کیا وہ حقیقت نہیں؟ میرے باپ نے نظریں چرائیں، میری ماں نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ میری چھوٹی بہن آگے بڑھی اور لرزتی آواز میں کہا، بھائی یہ سب کچھ امی نے کیا تھا، بھابھی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سچ ہے۔ میں نے کئی بار منع کیا لیکن میری کوئی نہ سنی گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کچھ دن بھابھی کو یہاں رکھیں گے، پھر کسی اور جگہ بیچ دیں گے۔ میں سن کر پتھر ہو گیا۔ جن کے لیے ساری زندگی قربان کی، جن کے چہروں پر چھپی سچائیاں آج زہر بن کر میرے وجود میں اترنے لگیں۔ میرے وہ ماں باپ جن کے سائے کو میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا رہا، میرے وہ والدین جن کے ایک اشارے پر میں نے دنیا کی ہر خوشی قربان کر دی، ان کے اندر اتنا اندھیرا ہو سکتا ہے؟ سوچ کر دل پھٹنے لگا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی یہ نہ سوچا تھا کہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی کو قید کر کے رکھا جائے گا، اسے پیٹا جائے گا، اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوگا، اور پھر اسے بیچنے کے منصوبے بنائے جائیں گے۔ میں نے سویرا کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ آنسو اس بار کمزوری کے نہ تھے، بلکہ ایک یقین کے تھے کہ اب میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے ایک پل کے لیے بھی پیچھے نہیں دیکھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان رشتوں کو وہیں پر چھوڑ دوں گا جہاں ان کی حقیقت دفن ہے۔ جن بہنوں سے مجھے دلی لگاؤ تھا، جس کی شادیوں میں نے اپنے ہاتھوں سے کروائیں، جن کے جہیز کے لیے میں نے اپنی خواہشات قربان کی، ان کے حصے کے پیسے اب بھیجتا رہا، لیکن وہ پیسے ان کے ہاتھ میں جانے کی بجائے ماں باپ کے قبضے میں جاتے رہے۔ میری سب سے بڑی بہن جو عقل مند ہو چکی تھی، اب اسے سمجھ آ گئی تھی، اس لیے میں نے اس سے رابطہ رکھا، باقی سب کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ میں سویرا کو لے کر الگ ہو گیا، ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہائش اختیار کی۔ میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ میں نے قسم کھا لی کہ اب اس لڑکی کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ جن راتوں میں میں ان کے بغیر رہا، وہ راتیں میرے لیے کسی سزائے موت سے کم نہ تھیں۔ جن دنوں میں نے اس کے غم میں تڑپ تڑپ کر سانس لی، وہ لمحے میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی سزا تھے۔ لیکن میری غیر موجودگی میں وہ جس جہنم سے گزری، وہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسے ایک ہفتے میں اتنا مارا گیا کہ وہ ہنسنا بھول گئی تھی۔ اسے عجیب و غریب دوائیں دے کر اس کے ذہن کو مفلوج کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسے قائل کیا گیا کہ وہ پاگل ہے۔ اسے روز کچھ نہ کچھ ایسا کھلایا جاتا جو انسان کے شعور کو ختم کر دے، اسے حقیقت سے دور کر دے، اسے ایک کھلونا بنا دے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اس پر شدید ذہنی تشدد ہوا ہے اور اب وہ ٹراما میں ہے۔ وہ راتوں کو اچانک جاگ جاتی ہے، چیختی ہے، ڈرتی ہے، ہانپتی ہے، کبھی خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے، کبھی مجھ سے لپٹ کر روتی ہے۔ اس کے آنسو میرے سینے پر گرتے ہیں، لیکن میں بے بس ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دوائیاں وقتی آرام دے سکتی ہیں، لیکن جو چیز اسے مکمل ٹھیک کر سکتی ہے وہ صرف پیار ہے، صرف سچائی ہے، صرف تحفظ کا احساس ہے۔ میں نے اپنا کاروبار چھوٹا رکھا تاکہ ہر وقت اس کے قریب رہ سکوں۔ وہ مجھے دیکھے تو اسے سکون ملے، اسے یہ یقین رہے کہ اب کوئی اسے قید نہیں کرے گا، کوئی اسے مارے گا نہیں، کوئی اسے اس کے شوہر سے دور نہیں کرے گا۔ اب وہ آزاد ہے اور اس کے ساتھ وہ شخص ہے جس نے اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ میں اب اس کے لیے دنیا کی ہر آسائش مہیا کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے پہلے اسے خود پر یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وہ کمزور نہیں ہے، وہ مضبوط ہے، وہ میری شریک حیات ہے اور ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ میرے ماں باپ کے جن کے بارے میں نے کبھی برا سوچا تک نہ تھا، جن کو میں نے اپنا خدا سمجھا، وہی میرے دشمن نکلے۔ ان کی نظر میں صرف وہ 6 لاکھ تھے جو مہینے باہر سے آتے تھے۔ ان کا پلان تھا کہ پہلے اس لڑکی سے وہ سارے فائدے حاصل کیے جائیں جو ایک بیوی ہونے کے ناطے اسے مل رہے ہیں، اور بعد میں اسے فروخت کر کے مزید پیسے کمائے جائیں۔
میں حیرت زدہ تھا کہ کیا واقعی یہی وہ ماں ہے جس نے مجھے اپنی آغوش میں پالا تھا؟ کیا یہ وہی باپ تھا جس کی انگلی پکڑ کر میں نے چلنا سیکھا تھا؟ کیا یہی وہ خاندان ہے جس کے لیے میں نے اپنی خواہشات کو دفن کیا، جن کے لیے دن رات ایک کیا؟ آج لگتا ہے کہ میں ان سب کو جانتا ہی نہ تھا، وہ سب میرے لیے اجنبی بن چکے تھے۔ اب میں صرف ایک ہی چیز جانتا تھا کہ میری بیوی میرا فرض ہے، میرا سرمایہ ہے اور میری آخری امید ہے۔ ہم اکثر ایسی کہانیاں سنتے ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ ساس نے بہو کے ساتھ ظلم کیا یا بہو نے ساس کو تکلیف کی دی، لیکن سننے والے ہمیشہ شک کرتے ہیں کہ شاید یہ سب جھوٹ ہے، شاید ایسا کچھ نہیں ہوتا، شاید یہ سب مبالغہ آرائی ہے۔ لیکن اب ان لوگوں میں شامل ہوں جو جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ میرے ساتھ جو ہوا وہ کسی کہانی سے کم نہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ماں باپ جنہوں نے مجھے پیدا کیا، مجھے پالا پوسا، جنہوں نے میری انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، وہی میرے سب سے بڑے دشمن بن گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں لالچ کی ایسی پٹی بندھی کہ ان کو اپنے بیٹے کی خوشی دکھائی نہ دی، نہ ان کو اپنی بہو کی تکلیف کا احساس ہوا۔ ان کو صرف وہ رقم دکھائی دیتی تھی جو میں ہر ماہ ان کے ہاتھوں میں دیتا تھا۔ مجھے لگا کہ میں اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہا ہوں، ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اپنے ہی ہاتھوں سے ان کو وہ طاقت دے رہا تھا جو اپنی بیوی پر ظلم کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں وقت لگا، لیکن جب سمجھ آیا تو ہر رشتہ اجنبی لگنے لگا۔ دولت کا فتنہ انسان کو درندہ بنا دیتا ہے۔ ماں جیسی ہستی بھی جب پیسوں کے پیچھے اندھی ہو جائے تو پھر دنیا میں کسی رشتے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے سوچا کہ میری محبت میری بیوی وہ سہارا دے گی جو وہ کھو چکی تھی، لیکن ہر رات جب وہ ڈر کے مارے جاگتی ہے اور میں اس کا ہاتھ تھامے اسے تسلی دیتا ہوں تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ، اسے کبھی وہ دن یاد نہ آئے، وہ دن جب اس کے ساتھ ایسا ظلم کیا ہوا کہ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ اب میں بھی یقین نہیں کر پاتا کہ میرے اپنے ماں باپ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اب رشتوں پر نہیں، صرف سچائی پر بھروسہ ہے، کیونکہ وہی دکھ اور خوشی کا اصل چہرہ دکھاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔